عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن فتى من الأنصار دخلته خشية الله فكان يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في البيت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجاء في البيت فلما دخل عليه اعتنقه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخر ميتا۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے ایک انصاری صحابی تھے۔ اللہ کا خوف ان کے دل میں ایسا بیٹھ گیا کہ جہنم کا تذکرہ سن کر ہر وقت روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ بس اپنے گھر ہی میں رہتے تھے، گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ اللہ کے رسول فلاں شخص اس طرح سے جہنم سے خوف زدہ ہے اور بس گھر ہی میں رہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے گھر میں تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انصاری کو اپنے گلے سے لگایا اور اسی اثناء میں وخر میتن، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہزوا صاحبکم، اپنے ساتھی کے کفن اور دفن اور قبر کا انتظام کرو، فإن الفرق فلذ کبدہ، اس لیے کہ اس خوف نے اس کے کلیجے کو پھاڑ دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کی صحبت کے نتیجے میں ہمیشہ آخرت ہی کی طرف متوجہ رہتے تھے اور ہر وقت اللہ کا ڈر دامن گیر رہتا تھا، اور یقیناً جس شخص کو اس دنیا میں آخرت کا ڈر لگتا ہو، اللہ کے عذابوں کا ڈر لگتا ہو، اللہ اسے آخرت میں اپنے عذاب سے بچائے گا، اس لیے کہ اللہ پاک کسی بندے پر دو خوف مسلط نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں اسے آخرت کا خوف ہے تو آخرت میں اللہ پاک اسے نجات عطا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقامہ، اللہ پاک قیامت کے دن یہ اعلان کرے گا کہ جس آدمی نے کسی ایک دن بھی میرے عذاب کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھ سے ڈر کر جس نے مجھے یاد کیا اور میرے سامنے کھڑے ہونے سے اس کو ڈر دامن گیر رہا، اس کو جہنم سے آزاد کر لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ایک صحابی سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حمص کا گورنر منتخب فرمایا۔ بڑی انہوں نے زاری کی کہ آپ مجھے گورنر نہ مقرر کریں، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئے کہ آپ جیسے لوگ اگر پیچھے رہیں گے تو میرے ساتھ مددگار کون ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس منصب اور عہدے کو قبول فرمایا۔ کچھ وقت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام میں تشریف لے گئے اور شام کے ملک کا دورہ اور حمص کا دورہ تھا، دیکھنے کے لیے کہ وہاں کے کیا حالات ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ سعید بن عامر کے متعلق جو آپ کے گورنر ہیں اور قاضی بھی ہیں، کوئی شکایت ہو تو بتاؤ۔ لوگوں نے کہا ہاں ان کے متعلق شکایات ہیں۔ کہا کیا شکایات ہیں؟ کہا پہلی شکایت تو یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز پڑھا کر گھر چلے جاتے ہیں اور بہت دیر سے واپس آتے ہیں، لہٰذا ہمارے لوگ جو کسی شکایت کو کوئی لے کر گورنر کے پاس آئے اسے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اچھا دوسری شکایت کیا ہے؟ کہا دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک دن تو سرے سے آتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا تیسری شکایت کیا ہے؟ کہا ایک شکایت تو یہ ہے کہ رات کو تو بالکل یہ شکایت سنتے ہی نہیں ہیں، رات کو کوئی بھی ان کے دربار پر آ جائے رات کو یہ کسی کی شکایت نہیں سنتے۔ اچھا چوتھی اور کیا ہے؟ کہا یہ بس
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اس قسم کا دیوانہ آدمی آپ نے ہمیں گورنر مقرر کر لیا ہے، آپ کوئی اور آدمی ہمیں دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال فرمائے، پوچھا لوگوں کی شکایات آپ نے سنی؟ جی سنی۔ تو کہا کیا جواب ہے؟ تو کہا جہاں تک پہلی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد گھر چلا جاتا ہے اور دیر سے آتا ہے، میری بیوی ہے اور وہ معذور ہے اور میری اولاد کوئی بھی نہیں ہے، میں صبح فجر کی نماز پڑھا کر اپنے گھر آتا ہوں اور اپنی بیوی کے لیے ناشتے کا انتظام کرتا ہوں اور اس کی طہارت اور نظافت، اگر اسے کپڑے تبدیل کرنے ہوتے ہوں تو کپڑے تبدیل کرواتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آ کے لوگوں کی شکایت سنتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کہا دوسری بات، ہفتے میں بتاتے ہیں کہ ایک دن آپ آتے ہی نہیں ہو، آپ شکایت سنتے ہی نہیں ہو۔ کہا ہاں، اس دن میرے جسم پر صرف ایک ہی جوڑا ہوتا ہے اور اس دن میں وہ جوڑا اپنے جسم سے اتار کر دھوتا ہوں، اور جتنی دیر میں گھر میں ہوتا ہوں تو اپنی بیوی کی چادر جسم کے ساتھ لپیٹ لیتا ہوں، میرے پاس باہر آنے کے لیے کوئی اور لباس ہوتا نہیں ہے، اور موسم سردی کا ہے، لباس خشک ہوتے ہوتے دیر لگ جاتی ہے، اس لیے اس دن میں چھٹی کر لیتا ہوں، نہیں آتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ یہ جو شکایت کرتے ہیں کہ رات کو آپ نہیں آتے ہو، رات کو بات نہیں سنتے ہو ہماری۔ کہا جی رات یہ ہے کہ دن میں نے اللہ کی مخلوق کو دیا ہوا ہے، رات میں نے اپنے اللہ کو دی ہوئی ہے، رات ساری رات میں اللہ سے مناجات کرتا ہوں۔ کہا اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ چلتے چلتے تم بے ہوش ہو جاتے ہو، گر جاتے ہو، یہ کیا قضیہ ہے؟ کہا مجھے جب اپنے گناہ یاد آتے ہیں، ماضی کی گناہ کی نافرمانیاں اللہ کی یاد آتی ہیں، شرک میں ایک زمانہ گزارا وہ وقت یاد آتا ہے تو پھر میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، میں روتا ہوں اللہ کے سامنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، لیکن جب جہنم کا تذکرہ میرے سامنے آتا ہے، وہ خوفناک مناظر سامنے آتے ہیں تو پھر مجھے رونا آتا ہے۔ یہ میری کارگزاری ہے، یہ حال ہے۔ اگر یہ لوگ شکایات نہ لگاتے اور آپ نہ پوچھتے تو میں کبھی ان رازوں کو ظاہر نہ کرتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے گورنر پیدا فرمائے ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا۔ تو یقیناً کس قدر ڈرنے والے لوگ تھے، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ تھے، ہم وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دن کی زندگی کیسے گزرتی ہے، کہاں کہاں ہم نافرمانیوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، کن لغویات میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اور یہ مبارک ایام اور مبارک دن اور مبارک راتیں اور مبارک صبح اور مبارک شام اگر یہ ضائع ہو گئی اور اسی طرح سے ہم چلے گئے، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی پیش ہوں گے جو اتنے ڈرتے تھے، اتنے خوف زدہ ہوتے تھے کہ داڑھیاں ان کی تر ہو جایا کرتی تھی رو رو کر، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، جیسے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے۔ اتنے بے خوف ہو کر اس دنیا سے اتنے بے خوف ہو گئے اور ہم وقت گزارتے ہیں لغویات میں، فضولیات میں۔ ہر شخص اپنا محاسبہ اور احتساب کر لے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے توبو، توبہ کر لو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، اس لیے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی، اور موت کا وقت تمہیں بتا کے نہیں آئے گا، فرشتہ تمہیں اطلاع کر کے نہیں آئے گا، وہ ناگہانی اچانک آئے گا، اور کسی بھی وقت تمہاری موت آ سکتی ہے، اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔